بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیاسی موضوعات کی کوئی کمی نہیں ہے اور بین الاقوامی موضوعات بھی ہیں، مثلا یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی اسٹیبلشمنٹ کب تک برداشت کرے گی اور کیا اس کا انجام جان ایف کینیڈی جیسا ہوگا۔ لیکن ایک اور موضوع ایسا ہے جس پہ بہت کم اظہار خیال کیا گیا، حالانکہ لوگوں کو اس سے دلچسپی ہے اور لاکھوں لوگ براہ راست اس سے وابستہ ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا کھرب پتی ملک ریاض کو واپس لایا جا سکتا ہے جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ دو اور سوالات بھی ہیں کہ اسے واپس لانے کا مقصد کیا ہے اور اسے حاصل ہوگا کیا۔ اگر عمران خان کے خلاف القادر یونیورسٹی کیس میں اس کی گواہی مطلوب ہے تو یہ کار لا حاصل ہے، یہ کوئی کیس ہے ہی نہیں۔ القادر یونیورسٹی کا سنگ بنیاد 190 ملین پاؤنڈ کی واپسی سے 8 ماہ پہلے رکھ دیا گیا تھا اور گواہ بھگت چکے۔ ملک ریاض صاحب کی گواہی سے کیا ہوگا؟ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ مثبت نہ منفی۔ اور گواہی مطلوب ہی کہاں ہے؟ صداقت کی تلاش کس کو ہے؟ فرض کیجیے جو کچھ میں نے بیان کیا وہ صورتحال اس سے کچھ مختلف ہو تو مقصد کیا ہوتا ہے مقدمے کا؟ عدالت کیا کرتی ہے؟ سچائی کی تلاش، کون کتنا قصوروار ہے، اور قصوروار ہے تو اس کی سزا کیا ہے قانون میں۔ مگر یہ تو مقصود ہی نہیں ہے۔ بہت سے اداروں، جماعتوں، لیڈروں، افراد کی ملک نے سرپرستی کی ہے، ہر قابل ذکر اخبار اور چینل کی سرپرستی کی ہے، اور اتنی کی ہے کہ کوئی اخبار اور وہ شاذ استثناء کے سوا کوئی چینل، کوئی اخبار نویس اس کے خلاف گفتگو نہیں کرتا۔ اخبار نویس انڈیویجول کرتے ہیں۔ پھر فرض کیجئے وہ بالکل سچی گواہی دے دے تو میرے خیال میں وہ یہ بتائے گا کہ ٹرسٹ کے لیے اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا، اسے کوئی سودے بازی نہیں کی گئی، اسے ترغیب نہیں دی گئی، اسے کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچایا گیا۔ مثلاً وہ یہ بتائے کہ اس نے شریف خاندان پر کیا عنایات کی ہیں تو لوگوں کے اوپر کے سانس اوپر، نیچے کے نیچے رہ جائیں گے۔ مثلاً وہ بتائے کہ گجرات کے چودھری اس کے ساتھ کھڑے تھے، لاہور کے سب سے خوبصورت علاقے نہر پر دو رایہ سڑک بیریئر ٹاؤن کے لیے تعمیر کی۔ خود چودھری پرویز الہی نے مجھ سے کہا ایک قصے میں، جب میں نے اس پہ اعتراض کیا کسی معاملے پر تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ملک ریاض کے ساتھ تھے، کسی اور کے ساتھ نہیں تھے۔ زرداری صاحب اس کے بزنس پارٹنر ہیں۔ اگر کوئی مخالف تھا اس کا تو چودھری نثار تھے، جن کا موقف یہ تھا کہ زمینوں پر اس نے قبضے کیے ہیں۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کچھ شواہد بھی اس کے پیش کیے تھے۔ چودھری کا نام آنے پہ، چودھری نثار کا نام آنے پہ ملک صاحب چڑھ جاتے ہیں۔ چودھری کا بس چلتا تو ان کا کافی تنگ کر دیتا۔ انفلوئنس تو اس قدر تھا ملک صاحب کا۔ ایک بار آرمی کے ایک سابق ممتاز چیف سے میں نے پوچھا، جن کا تاریخ میں تذکرہ ہوگا، کہ آپ کا روپیہ بھی ملک صاحب ہضم کر گئے؟ ڈی ایچ اے نے ان سے مل کر ایک منصوبہ بنایا تھا، ڈی ایچ اے ویلی کا، شہداء کے لیے، خاندانوں کے لیے، اور کچھ دائرہ کاروباری بھی تھا اس میں، زیادہ تر تو کاروباری تھا۔ انہوں نے کہا کچھ وصولی ہم نے کر لی ہے، کچھ ہم کر لیں گے۔ ایک دوسرے جونیئر جنرل سے اس سے پہلے میں پوچھ چکا تھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، گٹھ جوڑ کیا تھا، وہ سسٹم سے باہر جا چکے، یعنی ریٹائر ہو گئے، لیکن ان میں سے ایک سے پھر باز پرس کی گئی اور اس نے خودکشی کر لی۔ رہے زرداری صاحب، شریف خاندان کے وہ شکایت کرتا ہے، گلہ مند ہے ان سے، لیکن مجبور ہے۔ چودھریوں کی تعریف کرتا ہے کہ انہوں نے فائدہ کم اٹھایا، پہنچایا زیادہ، ظاہر سرکاری وسائل سے پہنچایا۔ کراچی بحریہ کا منصوبہ ظاہر ہے چیف منسٹر اور شرجیل میمن کی وجہ سے پروان نہیں چڑھا، جنہیں عدالت سے حکم امتناعی مل گیا، تو زرداری صاحب کی وجہ سے پروان چڑھا۔ ممکنہ آئیڈیا یہ ان کا، کتنے ہی دیہات اور کتنے ہی قبرستان اس کی نظر ہوئے اور سرکاری زمینیں بھی۔
ملیر کی زمین اس مقصد کے لیے تھی ہی نہیں، اس کا تبادلہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا، مگر کیا گیا۔ رینجرز کے اس وقت کے سربراہ جنرل بلال جو بعد میں چیف آف آرمی سٹاف بنے، پنڈی کے کور کمانڈر رہے، اور جنرل باجون سے ناراض ہو گئے تو انہیں ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا بھیج دیا۔ وہ ایک خود بجائے خود ایک بڑی عجیب و غریب داستان ہے۔ وہ نہ ہوتے تو بیریئر ٹاؤن اور بھی پھیل جاتے، جو اب بھی ایک بڑے شہر کے برابر ہے۔ جنرل بلال جو اس میں رکاوٹ بنے۔ ملک ریاض سے مراسم استوار کیے جو عمران خان نے، ایک زمانے میں وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری کی طرح ان کے گھر پہ آتے جاتے تھے، تو یہ بڑی غلطی تھی۔ تعلقات کا آغاز بڑا دلچسپ تھا۔ جہاں تک یونیورسٹی کا تعلق ہے، عمران خان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ شوکت خانم کے لیے 20 ارب روپے کی سالانہ ضرورت ہوتی ہے، نمل یونیورسٹی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، بہت سرمایہ کہیں سے آتا ہے اس کی اپیل پہ، اور جب وہ وزیر اعظم تھے تو بہت سے لوگ اس کے لیے زمین فراہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات تھی کہ اس کی ضرورت پڑی۔ تعلقات کا آغاز عجیب طرح سے ہوا، بہت پہلے 2004 تھا شاید، یہ میں نے بہت سے لوگوں نے اصرار کیا، عرض تو ان سے میں نہیں کیا تھا لیکن اور بھی لوگوں نے کہا کہ وہ اچھا آئیڈیا ہے کہ مہاتیر محمد کو بلایا جائے۔ اب مہاتیر محمد آئے تو عمران خان کو کوئی تصور ہی نہیں تھا اس کے ذہن میں کہ وہ عمران خان نہیں، وہ ویسے اسے اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتے تھے اور بڑا حسن ظن اس سے رکھتے تھے۔ وہ اپنا پہلے بھی جا کے ملے بھی تھے، وہ جا کے ملائیشیا میں ان سے مشورہ بھی کیا تھا کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ تو سادہ آدمی ہے، وہ بیٹھتا ہے اس میں جہاز میں، بیٹھتا ہے تنہا چلا جاتا ہے جہاں چاہتا ہے، مگر وہ تو ایک چارٹرڈ طیارے میں آئے، وہ 21 سال وزیر اعظم رہے تھے، ان کے ساتھ سٹاف تھا، اور وہ طیارہ 3 دن یہاں کھڑا رہا، اس کا کرایہ کھڑے ہونے کے بھی دینا پڑا، اور ویسے بھی اس کا اور ان کے اس لیے ایک سویٹ بک کیا گیا تھا، ان کے ساتھیوں کے لیے بھی کمرے بک کیے گئے، روپے کم پڑ گئے، ایک صاحب سے 30 لاکھ روپے قرض لیا، وہ جان کو اٹک گئے عمران خان کی کو۔ پھر ان کے ٹیم میں سے کسی نے ملک ریاض سے رابطہ کیا، انہوں نے کچھ پیسے بھجوائے، اور وہ جو تقریب ہو رہی تھی اس میں نام لکھا ہوا تھا، اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا۔ اچھا، بہت سے ممتاز سیاسی لیڈروں کو اور اخبار نویسوں کو مدعو کیا گیا، انہیں لیڈروں کے درمیان بٹھایا گیا، ساتھ ہی قریبی اخبار نویسوں کو بٹھایا گیا مہاتیر کو عمران خان کے گھر میں۔ تو ملک صاحب جو ہیں وہ الگ تھلگ ایک چھوٹی سی میز پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کسی نے انہیں پوچھا ہی نہیں، تو میں گیا ان سے سلام دعا کی خیریت پوچھی ان کی۔ ایک اور بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہوا اس تقریب کا۔ خان صاحب سے عرض کیا کہ انہوں نے صرف اپوزیشن لیڈروں کو مدعو کیا ہے، کیا یہ اپوزیشن کا الائنس بنانے کی تقریب ہے اور اس میں مہاتیر محمد کی پوزیشن خراب ہوگی اور آپ پہ بھی سوال اٹھے گا؟ تو انہوں نے فوراً ہی، یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ کوئی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی انہوں نے ٹیلی فون ملانے کے لیے کہا چودھری شجاعت سے اور ان سے اور مشاہد صاحب سے، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ تقریب میں تشریف لائیں۔ اور حالانکہ ان کے درمیان تلخی چلی آتی تھی، انہوں نے الزام لگایا تھا چودھریوں پہ نادہندہ ہونے کا، اور اسی جنرل مشرف سے جھگڑا تو اسی بات پہ ہوا تھا کہ وہ چودھریوں کو پنجاب سونپنا چاہتے تھے، اور وہ اس وقت بڑے آئیڈیلسٹ تھے، پریکٹیکل تو تھے ہی نہیں اس وقت عمران خان، اور انہوں نے ان پر نادہندہ ہونے کا الزام لگایا پبلکلی، اور انہوں نے چودھری شجاعت نے جو عام طور پہ بہت تحمل برقرار رکھتے ہیں، اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ خان صاحب نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ جنرل مشرف کے جوتے چاٹ کر یہاں پہنچے، حالانکہ جنرل مشرف کا کوئی عمل دخل عمران خان کے جیتنے میں نہیں تھا، خالصتاً اس کی اپنی ریاضت تھی اور 4 مہینے پر پھیلی ہوئی، اور انہوں نے تو اس کی پارٹی کو توڑ ڈالا تھا جنرل مشرف کی آئی ایس آئی نے، اور اس کے تمام قابل ذکر لوگوں کو قافلے میں شامل کرا دیا تھا۔ بعد میں یہ لوگ گلا کرتے تھے کہ قافلے کے لوگ پی ٹی آئی میں کیوں جا رہے ہیں، وہ انہیں کیوں قبول کرتا۔ بیریئر ٹاؤن کا آغاز جو ہے وہ نیوی کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا۔ اس معاہدے میں یہ لکھا گیا تھا کہ نیوی کے ہر افسر کو بغیر منافع کے، یعنی جتنی اس پہ اخراجات آئیں گے، ایک پلاٹ ملنا تھا، مگر وہ کبھی اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ یہ بیریئر کے جو صاحب تھے، ان کے بارے میں ملک صاحب بہت سخت الفاظ استعمال کرتے تھے، بعد میں ادرائے مذاق کی ویسے کہتے تھے، لیکن مزاحیہ لہجے میں کہتے تھے، لیکن بہرحال وہ ان کے بارے میں بہت بری رائے دیتے تھے
ان صاحب کو پہ کرپشن کا الزام لگا، نواز شریف نے انہیں برطرف کیا، امریکہ میں جا چھپے، واپس آئے اور انہیں سزا دی گئی۔ بیریئر ٹاؤن کا جو نام استعمال کیا گیا اس کی وجہ سے وہ پھلائی کے اس جنگل میں دھڑا دھڑ لوگوں نے پلاٹ خرید لیے، کوئی کام شروع ہوا نہیں اور خرید لیے۔ یہ شہر سے کٹا ہوا علاقہ تھا، سواں ندی اسے شہر سے الگ کرتی تھی، جس کا پارٹ بڑا چوڑا ہے اور برسات میں ایک دریا کی طرح ہو جاتا ہے، اور یہ مقامی لوگ اسے دریائی کہنا پسند کرتے ہیں۔ تو وہ اپنا انہوں نے یہ بستی تو آباد کی، اور بھی بہت بستیاں آباد ہوتی ہیں، بڑی شاندار بھی ہوتی تھیں، مگر اس کا معیار اتنا اچھا تھا، گلبرگ سے بہتر تھا، ڈی ایچ اے سے بہتر تھا۔ انہوں نے اگر پلاٹ فرض کیجئے 10,000 تھے تو انہوں نے 20, 30, 40 ہزار کے پیسے لیے اور اس سے بہت سی اور زمینیں خریدیں راولپنڈی میں، اور حد نظر تک وہ جناب پھیلتا چلا گیا۔ تاخیر سے لوگوں کو دیے، بعد لوگوں کو پیسے واپس کر دیے۔ پل تعمیر انہوں نے کر دیے، جب سواں پہ 2 پل ہی بنانے تھے، وہ اس کو سمجھتے تو تھے، ساری زندگی اس پہ غور کیا تھا، ٹھیکیدار رہے تھے، اگرچہ آغاز تو ایک خانہ دار ملازم کی حیثیت سے کیا تھا، ایک گھر میں ملازمت سے کیا تھا، اور بہت غربت برداشت کی تھی۔ اچھا، یہ جو زمین تھی یہ زیادہ تر شاملات اور بنجر قدیم تھی۔ جو لوگ زمین کی نوعیت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بنجر قدیم کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، شاملات کا ریکارڈ ہوتا ہے، مگر وہ جو وہاں لوگ ہیں، جو چند دیہات تھے، ان کے لوگوں کا حق ہوتا ہے، ان کے اجتماعی فائدے کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دراصل تو قابضین ہی تھے، تو معمولی ادائیگی کر کے بارسوخ لوگوں نے ان سے قبضے حاصل کیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے جہاں تک 30,000 روپے، یہ تو 25-30 برس پہلے کا قصہ ہے، 30,000 روپے زمین والوں کو دیے جاتے تھے، اور جو وہ بھی اس سے پہلے اس کی قیمت 10,000 روپے کنال تھی، اور 50,000 روپے ان لوگوں کو دیے جاتے تھے جو حوالے کرتے تھے ان کے۔ شروع میں تو پیپلز پارٹی نے ان کی مزاحمت کی، اور وہ کیا ان کا نام تھا، سیکٹری جو تھی محترمہ بینظیر بھٹو کی، انہوں نے انتقال ہی کینسل کرا دیا، یعنی وہ حق ملکیت ہی اس کو ختم کر دیا۔ تو جنرل مشرف اقتدار میں آئے تو ملک صاحب جو ہے وہ چھپ گئے، حکومت انہیں گرفتار کرنا چاہتی تھی، برابر بالآخر انہوں نے رام کر لیا۔ جیسے انہوں نے شریف خاندان کو رام کیا، زرداری خاندان کو رام کیا، چودھری خاندان، ہر بات سر آدمیوں کو رام کیا۔ اور پھر زرداری صاحب کے ان کے ایسے مراسم ہو گئے کہ ایک دن دیکھا گیا کہ وہ ان کے گھر میں، کہنی شاہد نے مجھے بتایا، ایک گاڑی آ کر رکی، اس میں سے لوڈر گاڑی، اس میں سے 2 بکریاں اتاری گئیں، اور انہیں بتایا گیا کہ بکریوں کو بادام کھلائے جاتے ہیں، اس کا دودھ جو ہے وہ آپ کے لیے تحفہ بھیجا گیا ہے کہ اس کو۔ لاہور میں انہوں نے کچھ زمینیں خریدیں اور NOC کے بغیر ہی ان کی فروخت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نام تو ہو چکا تھا بڑا بیریئر ٹاؤن کا۔ اس پہ میاں عامر محمود نے جو اس وقت تھے میئر تھے، انہوں نے اس کی کچھ مزاحمت کی اور اشتہار چھپوایا ڈسٹرکٹ کونسل کی طرف سے، بلدیہ کی طرف سے، مگر وہ کیا کر سکتے تھے، صوبائی اور مرکزی حکومت کے سامنے کتنا عرصہ وہ ٹھہر سکتے تھے۔ بیریئر ٹاؤن میں ملک صاحب نے ترقی کا جو معیار قائم کیا، اس کی وجہ سے ان کے لیے اس کی مارکیٹنگ بہت آسان ہو گئی، اور انہوں نے بڑا اہتمام کیا اس کے لیے غیر معمولی۔ مثال کے طور پر وہ ایک کینیڈین سٹیزن تھا جس کو انہوں نے مینیجر بنایا۔ میں نے ان سے ایک بار پوچھا کہ اس میں کیا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا یہ اپنے کام کو سمجھتا ہے اور اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ بدعنوانی کا مرتکب ہوگا، جو اینٹ، سریا، سیمنٹ، کوئی چیز خریدی جائے گی اس کے معیار کو یہ پرکھے گا اور صحیح رائے دے گا۔ کم ہی لوگ ملک صاحب سے بچے، جنرل، جج، ریٹائرڈ بارسوخ لوگ، مگر آخر کار ایک دن انہیں طلب کر لیا چودھری افتخار نے، اور یہ بالکل بے بنیاد مقدمہ تھا۔ ان کے صاحبزادے علی نے جو کھلنڈرا سا آدمی ہے، اب تو اس وقت وہ نوجوان تھا، کھلنڈرا سا آدمی ہے، اور اکلوتا بچہ ہونے کی وجہ سے ضدی بھی ہے، اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے ضدی بھی ہے،
تو وہ کاروں کی ایک ریز اسی نے کرائی، اس میں اتفاقاً ایک حادثہ ہو گیا، تو اس میں 302 کا پرچہ 302 کا پرچہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے اسے فائدہ اٹھاتے رہے. اور پھر جب معاملہ بڑھا اس نے پریس کانفرنس کی ان کے خلاف. جب ملک صاحب تنگ آ جائیں تو تل جاتے ہیں خرابی پہ. اس وقت بھی وہ تنگ آئے ہوئے، رد عمل پہ تل جاتے ہیں، سخت رد عمل پہ. تو وہ حادثہ ہو گیا، اس پہ 300. حالانکہ ان کے صاحبزادے ارسلان جو ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے رہے تھے. ملک صاحب جو ہیں وہ ججوں کے اور وزراء کے اور وزرائے اعلیٰ کے اور وزیر اعظم کے اور بارسوخ لوگوں کے صاحبزادوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو oblige کرنے کے ہنر رکھتے ہیں. ملک صاحب نے دوسروں کے ذریعے زمینیں خریدی، دوسروں کے ذریعے قبضے کی، پھر اپنے رسوخ سے اربوں خربوں کے فائدے بھی اٹھائے. میرے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا صنعتی زون ہے جو آج سے 25-30 برس پہلے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا اس کو، اور وہاں جو زمینیں خالی پڑی ہوئی تھی کوئی ان کا خریدار ہی نہیں تھا. وہ 1 لاکھ روپے کنال کے حساب سے انہوں نے خریدی، پھر اسے کمرشل زمین میں تبدیل کیا. اب وہاں اسلام آباد راولپنڈی کی سب سے بڑی مارکیٹ بن رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کی قیمت 1 کروڑ روپے کنال سے کیا کم ہوگی، یعنی 1000 گنا قیمت بڑھ گئی. سوال یہ نہیں ہے کہ ملک ریاض نے کیا کیا اور ان کی شخصیت کیا، سوال یہ ہے کہ اس معاشرے کی ساخت کیسی ہے. یہاں ہر جائز کام مشکل ہے، ناجائز کام آسان ہے. حکمرانوں اور بارسوخ افراد کے ذریعے انہوں نے اربوں روپے خربوں روپے پیدا کیے اور ملک سے باہر بھی بھیجے. کیا زرداری صاحب، میاں نواز شریف اور چودھریوں کے علاوہ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا؟ اور ان کے علاوہ جو ہزاروں افراد ہیں، ان میں سے ایک ممتاز وکیل ہیں جس کے بارے میں ایک دفعہ ملک صاحب نے کہا تھا میرا جہاز وہ اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے پڑوسی کی بائیسیکل استعمال کی جاتی ہے. بہت سے دانشور بھی ہیں. وہ تو ایک کبھی اگر میں اس پہ کتاب لکھ سکوں، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ میں جرنلزم چھوڑ کر کچھ عرصے کے لیے اس پہ اگر برطانیہ یا امریکہ کے کسی پبلشر سے میری بات طے پا جائے، خاص طور پہ برطانیہ کے، اس پہ کتاب لکھ سکتا ہوں جو کئی زبانوں میں چھپے. یہ ایک دراصل ایک معاشرے کی کہانی ہے، اور یہ حکمرانوں کی داستان ہے، اور یہ میڈیا کی کہانی ہے، یہ اخبار نویسوں کی کہانی ہے، یہ ججوں اور جنرلوں کی کہانی ہے. یہ ایک نئے کاروباری طرز کی کہانی ہے. یہ ایک اس معاشرے کی داستان ہے جہاں خوبصورت مکان بنانا دکھاوے کے لیے بنائے جاتے ہیں، رہنے کے لیے نہیں بنائے جاتے، سہولت کے لیے نہیں بنائے جاتے. دبئی میں ملک صاحب کی جو سرمایہ کاری ہے، ظاہر ہے شاہی خاندان سے مفاہمت کا نتیجہ ہے. امارات کی ساری عظمت و شوکت کا انحصار کاروبار کے لیے آسان مواقع پر ہے، سازگار ماحول پر ہے، قوانین کی سختی سے پاسداری پر ہے، ٹیکس کم ہے، مواقع شاندار ہیں. اسی لیے وہ نیو یارک کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ سینٹر. اب اگر وہ وہاں سے وہ پاکستانیوں کی بے پناہ سرمایہ کاری ہے، اور بھارتی ہر قابل ذکر بھارتی کا گھر وہاں ہے. ہر پاکستانی پیپلز پارٹی کے کابینہ کے اجلاس وہاں ہوتے تھے سندھ حکومت کے. امارات سے پاکستانی حکومت کے مراسم تو خوشگوار ہیں، انٹرپول کی مدد سے واپس تو انہیں لایا جا سکتا ہے، اور قانون میں اس کی گنجائش ہے. اگر کسی بستی میں کہ مکین جو ہیں وہ ناسودہ ہوں تو ایڈمنسٹریٹر مقرر کر سکتی ہے حکومت. پہلے بھی اس پہ سوچا جاتا رہا. سوال یہ ہے کہ امارات کے لوگ انہیں کیوں ان کے حوالے کریں گے؟ یہ تو اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ سرمایہ کاروں کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور دنیا بھر سے لوگ جو آتے ہیں وہ اسی لیے آتے ہیں کہ وہ پوری طرح محفوظ ہیں، ان کا سرمایہ محفوظ ہے. پھر ایک اور بات ہے، سعودی عرب، قطر اور امارات کے حکمرانوں کا مزاج بنیادی طور پر کاروباری ہے، اور ہمیشہ وہ یہ سوچتے ہیں، کسی پہ عنایات بھی کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کوئی ذاتی فائدہ، کوئی تفریح، کوئی کاروباری فائدہ. سوائے میں نے شیخ زاید بن سلطان کو دیکھا ہے، 55 برس پہلے 1-2 بار ان سے ملاقات ہوئی. وہ ذرا مختلف نسلاً وہ بلوچ تھے، نرم گفتار تھے، کشادہ ظرف تھے، وہ ریل گاڑی میں بیٹھ کے آتے تھے اور رہتے تھے خیمے میں، دائر ایئر کنڈیشن خیمے میں، اور ہمارے محلے کا حلوائی ان کے لیے اور ان کے اسٹاف کے لیے ناشتہ بند. اور ان کے بارے میں جو کہانی ہے وہ محض افسانے ہیں.
ان کے سٹاف میں، ان کے خاندان میں ایسے لوگ تھے، وہ بینک والے انہیں لبھانے کے لیے کچھ بیہودہ حرکتیں کرتے تھے۔ انہوں نے مثال کے طور پر ایک آدمی کا انتخاب کیا ڈیزرٹ تک سڑک بنانے کے لیے، تو صرف اس بنیاد پر کیا کہ وہ معقول آدمی ہے اور اس نے اپنا کام سلیقہ مندی سے انجام دیا۔ پھر کوئی فلاحی منصوبے بھی انہوں نے بنائے، 5 ایئرپورٹ بنائے، اگرچہ وہ تو اس میں اپنی ضرورت کو انہوں نے ملحوظ رکھا، مگر ہسپتال تو اپنے لیے نہیں بنائے۔ شیخ زاید ہسپتال رحیم یار خان بنایا، لاہور میں بنایا۔ رحیم یار خان کے صحرا میں تعیش کا کوئی سامان نہیں ہے، وہاں لوگ کیوں اس کی طرف کھینچے چلے آتے؟ ایک زمانے میں دنیا بھر سے سیاح آتے تھے وہاں۔ صحرا سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ رحیم یار خان کا صحرا بہت خوبصورت ہے۔ جن لوگوں نے وہاں کبھی کوئی رات بسر کی ہے، ہمارے احمد جاوید صاحب فلسفی اور مفکر اور صوفی اور شاعر، ہر سال وہ وہاں جاتے ہیں۔ جھیل ہے، ٹوبے ہیں، نخلستان ہیں، اور وہ ہوا ہے جس کا جمال بیان نہیں ہو سکتا، خاص طور پر چاندنی راتوں میں اس کی تاب نہیں لائی جا سکتی۔ اقبال نے کہا تھا، اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل سوزی، سرمستی و رعنائی۔ خواجہ غلام فرید نے، جو اپنے عہد کے عظیم شاعر اور صوفی تھے، اپنی شاعری کے بل پر اسے دوام بخش دیا ہے اس صحرا کو۔ روہی یہ بھاولپور سے رحیم یار خان تک پھیلا ہوا ہے۔ رحیم یار خان کا ایک چوتھائی حصہ صحرا پر مشتمل ہے، اور یہ ایک قدیم 5000 سال قدیم شہر ہے، جس پر کبھی نوشہرہ کہا جاتا تھا، کبھی کوئی پرانا نام اور بھی ہوگا، جہاں سکندر اعظم کی یادگار موجود ہے۔ کبھی سکندر کے زمانے میں تو یہ آباد علاقہ تھا، دریا بہتا تھا یہاں۔ دیکھیے کیا ہے اس صحرا میں، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک ناول ہے دی اولڈ مین اینڈ سی، ارنسٹ ہیمنگوے کے، جس پہ انہیں نوبل پرائز ملا۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایسی ہنر بندی کا ارنسٹ ہیمنگوے نے مظاہرہ کیا ہے۔ وہ امریکہ میں رہتے تھے، وہ دریا کا کیا نام ہے اس کے کنارے، کرسٹل ریور، کہ سمندر کو ایک مچھیرا ہے جس نے ایک ویل مچھلی پکڑ لی ہے، اور اب وہ اس سے کشمکش میں ہے، اور 3 دن ہیں، اور وہ مچھلی ہے، اور وہ ہے، اور اس کے خواب و خیال ہیں، اور اس کا سیاق و سباق ہے، اور اس کا پس منظر ہے، اور اس کی یادیں ہیں، اور اس کے خیالات ہیں، اور سمندر ہے، کہ اس کو ایک کردار میں سمندر کو خود ایک کردار بنا دیا۔ کیا خواجہ غلام فرید نے روہی کو ایک کردار نہیں بنا دیا اور عبدالآباد تک کے لیے اسے زندہ نہیں کر دیا؟ کوئی ظہیر کاشمیری صاحب کی ایک نظم تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسی صحرا پر کہ آپ نے کیسے لکھی؟ انہوں نے کہا ایک شام اس کے کنارے آباد خانپور میں گزاری تھی، جو رحیم یار خان کی تحصیل ہے، اور وہ اس کو آپ پڑھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صحرا کا جمال جو ہے وہ کیسا سحر انگیز ہے۔ اپنے پر پھیلا چکی ہے وہ سطح صحرا پہ شام، ریت کے آتش بجاں ذروں میں خنکی آ گئی، چھا گیا ہے سرمئی ٹیلوں پہ بے پایاں سکوت، دھندلکوں کے سیر سے ساری فضا کجلا گئی، اپنی اپنی منزلوں کی سمت اڑنے کے لیے بڑھ رہی ہے طائران دشت کی بے تابیاں، ملگجی منظر میں پھیلی جھاڑیوں کے سلسلے فرغلوں میں جیسے لپٹی ہوں بیاباں زادیاں۔ یہ دیکھے وہ، یہ اس کا اثر ہے خواجہ غلام فرید کا۔ بھل روہی دیاں جٹیاں ڈیہیں ولوڑن، راتی کرن شکار دلاں دے ڈیہیں ولوڑن مٹیاں، فاصلوں پر استادہ ہیں برہنہ سر درخت، ڈھونڈتے ہیں عہد رفتہ کی بہاروں کا سراغ، دور افق پر ایک بستی کا طلسماتی سما، ٹمٹمانے ہی کو ہیں جس کی منڈیروں پر چراغ، گرچہ صحرا سے گزرے ہیں کئی صحرا نورد، اب کوئی بھی نقش پائے رہرواں باقی نہیں۔ یہاں قوال کے دیکھیے اس شعر کی جھلک نظر آتی ہے۔ آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی کمان ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں۔
دن ڈھلے تک ہر طرف اٹھتے رہے ہیں گرد باد، اور اب کوئی نشان رفتگاں باقی نہیں۔ غالباً یہی وہ منظر ظہیر کاشمیری نے دیکھا تھا جس پہ ان کا مشہور شعر ہے کہ میں تیری دنیا میں نہیں رہتا، ہوں اپنی وحشت میں گم، تیری دنیا میں نہیں رہتا، بگولا رقص میں رہتا ہے، صحرا میں نہیں رہتا۔ جگمگاتے مسکراتے شہر پیچھے چھوڑ کر دامن صحرا میں جب آتی ہے اونٹوں کی قطار، سارباں کے ساتھ رہ جاتا ہے زادے سارباں، گھنٹیوں کا سوز رنجے دشت رہ گزار، اس گھڑی تو شام صحرا پہ برس پڑتے ہیں پھول، جب یہاں سجتی ہیں بنجاروں کی رنگین محفلیں، مل کے جھومر ڈالتے ہیں خوش ادا خانہ بدوش، جگمگا اٹھتی ہیں ہر سو مشعلیں ہی مشعلیں، شام صحرا کس قدر پرسوز و پراسرار ہے، دشت پہ جیسے تفکر کا سماں چھایا ہوا، یا کسی ساحر نے اپنی ساحری کے زور سے ہر طرف فسون خواب پھیلایا ہوا، شام صحرا کے مناظر اب بدل جانے کو ہیں، بعد شب بچھوے بجھاتی یک بیک آ جائے گی، دم زدن میں جگمگا اٹھے گا فانوس فلک، ریت کے ذروں میں چاندی کی چمک آ جائے گی۔ یہ ہے وہ صحرا جس کا ذکر بیچ میں آ گیا، تو میں نے کہا کہ بات پوری جو ہے وہ کر دی جائے۔ عزم اگر پختہ ہے حکومت کا اور قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے تو ملک صاحب کو لایا جا سکتا ہے، مگر وہ لائیں گے کیوں اور کیسے؟ ملک صاحب کی مدد کرنے والے بہت ہیں، اور جس چیز کے لیے انہیں قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے اس میں وہ خطا کار نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے جو حکمران ہیں کھربوں روپے کی سرمایہ کرنے والے آدمی کو نکال باہر کیسے کریں گے آسانی سے؟ کیا پیشکش انہیں کی جائے گی؟ ایک بار انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا، ان کی ہمیشہ مدد کی انہیں ضرورت رہتی ہے، تو ان کے لیے شکار گاہیں بناتے ہیں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا تو یہ کیا کریں گے؟ ملک زخم خوردہ ہے، معافی چاہتا ہوں، ملک صاحب زخم خوردہ ہے، زندگی کی شام میں ان پہ افتاد پڑی ہے، ان کے دفتر پر حملہ کیا گیا اور کمپیوٹر سمیت بہت سی چیزیں توڑ پھوڑ دی گئیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کیا جواز تھا؟ ممکن ہے اب کبھی ملک صاحب کو خیال آتا ہو کہ دولت کیسی بعض صورتحال میں کیسی بے مصرف چیز ہو جاتی ہے، ایک خانہ داد ملازم سے اٹھ کر کھرب پتیوں کے کلب میں شامل ہونے والے سیلف میڈ آدمی نے شاید اب کبھی سوچا ہو کہ زندگی بھر کی جستجو اور رت جگہوں اور جوڑ توڑ اور ارک ریزی سے آخر کار کیا حاصل ہوا بے چین راتوں کے سوا؟ اب کوئی ان کے ساتھ اعلانیہ کھڑا ہونے والا نہیں اور ان کی راحت چھن چکی ہے۔ ملک صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، میں 3-4 سال پہلے ان سے ملا تھا، اگر یہ علاج ظاہر ہے بہترین ہے تو وہ، اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پرہیز کرنے والوں کی عمر دراز ہوتی ہے، اچھے علاج سے ظاہر ہے جس کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کے صاحبزادے جو ہیں بھلا آدمی ہے، ان کا بیٹا لاؤبالی ہے، بیگم صاحبہ کو کاروبار سے دلچسپی نہیں ہے، شاید صاحبزادیوں میں سے کوئی۔ اس طرح کی باتیں بہت سننے میں آتی ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کو ڈی ایچ اے ٹیک اوور کر سکتی ہے، قانون میں اس کی گنجائش کہا جاتا ہے کہ موجود ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جا سکتا ہے کسی کے حوالے کے، ایسی صورت میں کئی ارب ڈالر کی جائیداد ڈی ایچ اے کے ہاتھ لگ جائے گی، پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کا منافع کس کے حصے میں آئے گا، ڈی ایچ اے کے پاس، حکومت کے خزانے میں، یا عوام کے مفاد کے لیے، یا اس کے مکینوں کے لیے؟ میں نے ایک بار ملک صاحب سے پوچھا، انہیں ملک معراج خالد نے میرے پاس بھیجا تھا یہاں ایک مقامی تنازع طے کرنے کے لیے، کہ وہ
کیا ان کا منصوبہ ہے کیا؟ ابھی تو چند سڑکیں بنی تھی. تو وہ اس قدر ایموشنل ہوئے کہ میں حیران رہ گیا. انہوں نے کہا بیریئر ٹاؤن سے میں نے اپنے بیٹے علی سے کم محبت نہیں کی ہے. وہ ایک تو ہے روپیہ کمانا جو ان کی اولین ترجیح تھی، لیکن ان کی ایک اور خواب تھا کہ ایسی کالونی بنائی جائے. وہ یورپ میں امریکہ میں دیکھ کر آئے تھے، اس کا حوالہ بھی نام بھی ایک لیا کرتے تھے. اگر اس ملک میں کوئی قانون ہوتا، کوئی عدالت ہوتی، انصاف کے لیے کوئی دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا، تو یہ کوئی سوال ہی نہیں تھا. سرے سے معاملہ عدالت کے سپرد کر دیا جاتا، وہ فیصلہ کر ڈالتی. مگر اس ملک کے حکمران جو ہیں وہ اپنے محدود مفادات کے بجائے اگر ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے تو رہے سے عدالتی نظام کو برباد کر رہے ہیں، میڈیا کو برباد کر رہے ہیں، پولیس کو تباہ کر رہے ہیں، سول سروس کو تباہ کر رہے ہیں. اگر کوئی اس ملک کے قوم کے اور ملک کے مستقبل کے بارے میں سوچنے والا ہوتا اگر کوئی، تو یہ کوئی سوال ہی نہیں تھا. سرے سے عدالت فیصلہ کر دیتی. اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار ہم کہتے ہیں کہ معاشرے عدل سے قائم رہتے ہیں اور ظلم سے اجڑتے ہیں، اور ظلم برپا ہے اور معاشرہ اجڑ رہا ہے، اس کا سوشل فیبرک ٹوٹ رہا ہے، اس کے سول ادارے تباہ ہو رہے ہیں، اور فوج اور عوام کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے، اور ملک ان لوگوں کے حوالے ہے جن پر کسی چیز کے لیے، ادنی چیز کے لیے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جنہیں چند ہزار روپے کو قرض دینا بھی پسند نہ کرے. اقتدار اور دولت کے بھوکے ہیں، احساس کمتری، احساس عدم تحفظ کے مارے ہوئے ہیں، ضد کے مارے، اور افسوس کہ سبھی ہیں تقریباً. شاذ ہی کوئی آدمی ہے جسے اس نے زن کا رکھا جا سکتا ہے. شاعر نے کہا تھا ہم تو مجبور وفا ہیں، فیض صاحب کا کلام ہے یہ، ہم تو مجبور وفا ہیں مگر اے جانے جہاں اپنے اس شوق سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کریں. جو بھی معاملہ ملک ریاض سے کرنا ہے وہ قانون کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو بھی بات عمران خان سے کرنی ہے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے. معاشرے امن میں زندہ رہتے ہیں، استحکام میں فروغ پاتے ہیں جب ان میں جدید تعلیم اور جدید تقاضوں کا شعور ہوتا ہے، جب ان میں ریاضت ہوتی ہے، جب ان کے صحت کے ادارے اچھے ہوتے ہیں، جب معاشروں میں شعور پیدا ہوتا ہے. معیشت ہمیشہ جدید ہوتی ہے، جیسے اخلاق اصول ہمیشہ سے ایک ہی چلے آتے ہیں، مگر معیشت بدلتی رہتی ہے، اور ملکوں کو قرار اور ٹھہراؤ اور سکون کی ضرورت ہوتی ہے. مگر ان لوگوں کو یہ بات کون سمجھائے جنہیں اپنے سوا اور اپنے ادنا چھوٹے چھوٹے مفادات، چھوٹی چھوٹی ضدوں اور اپنی اناؤں کو گنے کا رس پلانے کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.